پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سمر ہارون بلور صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے معاملات ہیں، کل جیل اصلاحات کے حوالے سے جو کانفرنس سے سہیل آفریدی صاحب نے اور باقی وزرائے اعلیٰ اور چیف جسٹس نے خطاب بھی کیا، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. شیر علی ارباب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شیر علی ارباب صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے تو مختلف ایشوز ہیں آپ کا انتخابات کے حوالے سے، جو بائیکاٹ کا فیصلہ ہے وہ بھی معاملات ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کریں تو کل بھی بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے پروگرام میں تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بار بار پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے. شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کوئی کارڈ چھپوائیں یا ان کو کوئی انویٹیشن بھیجیں. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب تاخیر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے، حکومت پرائم منسٹر صاحب یا باقی جو وزراء ہیں وہ بار بار دعوت دے رہے ہیں؟ جی بالکل، میں سے اتفاق نہیں کرتا. یہ غلط بیانی کی انہوں نے. فلور آف دا ہاؤس پہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ جی ہم مذاکرات کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو بیرسٹر گوہر نے اسی وقت جواب دیا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بشرطے یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پبلک کنزمپشن کے لیے آفریں کریں اور اس میں سیریس نہ ہو. انہوں نے مثال بھی دی کہ بغل میں چھوڑا اور منہ پہ رام رام. اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے، اگر حکومت سیریس ہے تو وہ ایک کمیٹی نوٹیفائی کرے یا اپنی طرف سے وہ کرے. ہم جب الیکشن کمشنر کا انتخاب کرتے ہیں یا اسی طرح کے اور آئینی پوزیشنز کا کرتے ہیں تو ایک خط و کتابت شروع ہو جاتی ہے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن میں. لیڈر آف دا اپوزیشن کو اس وقت عمران خان صاحب نے بھی یہ اختیار دیا ہوا ہے آن بیہاف آف پی ٹی آئی کہ وہ مذاکرات ہو یا لائحہ عمل ہو، مزاحمت ہو، جو بھی ہو، اس کو لیڈ کریں. تو اس کے اوپر بجائے اس کے کہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اور وہ کر کے وزیر اعظم اگر سیریس ہیں تو وہ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کو خط لکھیں اور اس میں پروپوز کریں کہ جی یہ لوگ ہیں ہماری طرف سے، آپ بھی ہمیں اپنے نام دے دیں تاکہ اس کے اوپر ہم مذاکرات شروع کر دیں. وہ والی چیز مجھے نہیں نظر آتی. یہ باتوں کی حد تک ہیں. مطلب آپ کو میں یہ ہر بارہا پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ اگر ان کی سیریسنس ہو تو یہ عمران خان سے جو ان کا انسانی حق ہے ملاقات، فیملی کی بھی اور وکلا کی بھی اور ان کی سیاسی اکابرین کی بھی، وہ اس کو جو ہے انیبل کریں. یا اگر ان کا اختیار نہیں ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ نہ وفاقی حکومت کے بس کی بات ہے یہ، نہ یہ صوبائی حکومت کی بس کی بات ہے، تو پھر چاہیے کہ یہ کھل کے کہیں کہ جی اس میں ہم بے بس ہیں کہ ہم عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں کرا سکتے، لیکن باقی چیزوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ پتہ تو لگ جائے گا کہ یہ مطلب کتنے پانی میں ہیں. بیکاز بیسکلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، چیزیں آگے بڑھیں، تو یہ سیاسی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونا ضروری ہیں. ہونا اچھا شیر علی ارباب صاحب، ہسپتال تک ان کو جو ہے نا اجازت نہیں دی جاتی. ان کو جو ہے اگر لایا بھی جاتا ہے تو بڑے خفیہ طریقے سے لا کے گھنٹہ ڈیڑھ جتنا بھی ہے وہ کر کے واپس بھیج دیا جاتا ہے. ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا. مطلب ہے یہ ہم ایک عجیب ملک میں رہ رہے ہیں کہ تقریباً پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر، مقبول ترین لیڈر، نہ اس کی تصویر، نہ اس کی آواز، نہ اس کا کچھ، ہر ایک چیز کے اوپر پابندی عائد ہے. ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. اگر ان چیزوں پہ سیریسنس ہو، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز حکومت کرے، ملاقاتوں کا سلسلہ چھوڑے، سیاسی لوگوں سے خان صاحب کی ملاقاتیں کروانا شروع کرے تو بڑا فرق پڑ بھی سکتا ہے اور چیزیں آگے بھی جا سکتی ہیں. لیکن لگ رہی ہے اچھا، لیکن شیر علی ارباب صاحب، یہ ایک معاملہ جو کہ آپ کے تحفظات ہیں، جو آپ کے رہنماؤں کے تحفظات ہیں کہ کیسز فکس نہیں ہوتے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس سے جب ملاقات کا وقت مانگا گیا تو وہ ملاقات بھی نہیں ہو سکی تھی. لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جیل اصلاحات کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب نے اس ایونٹ میں شرکت بھی کی، خطاب بھی کیا. تو بطور چیف ایگزیکٹو کے ان کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، ان کے پاس زیادہ اسپیس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اختیارات یا وہ اسپیس، اس کو استعمال سہیل آفریدی صاحب کر بھی رہے ہیں؟ وہ چاہیں تو ملاقاتوں کے حوالے سے یا جیل منتقل کرنے کے حوالے سے بات بھی کر سکتے ہیں. ایسا اس لیے نہیں ہے. آپ نے کل دیکھا، یہ مجھے آپ بتائیں کہ کیا سہیل آفریدی صاحب کی جو تقریر تھی کیا اس کو پی ٹی وی نے نشر کیا لائیو؟ کیا وہ پوری کی پوری سنائی گئی؟ یہ تو حال ہے ہمارے سینسرشپ کا. دوسری بات یہ ہے، بہت بصد احترام، ہمارے جو سپیریئر کورٹس ہیں ان کا کام ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس. فیڈرل
شریعہ فیڈرل جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ان کا ہے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ڈیل کرنا. اس کا یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے ایک ہاج پوج بن گیا ہے. کسی کو یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کب جانا ہے اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کب جانا ہے. ان کے اختیارات بھی مکس ہو گئے ہیں. ایسے حالات میں جب ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے بجائے چلے جیل اصلاحات بھی بری بات نہیں ہے, لیکن جیل اصلاحات جو ہیں وہ اس وقت پروہیبیشن سبجیکٹ ہے, اور اس کے اوپر ایک حد تک چلے ہم کہہ بھی دیں گے کہ یہ اچھی بات ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ سٹیپ اٹھایا, لیکن جو ان کا اپنا کام ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جو ان کے آرڈرز ہیں آپ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہے. جب عمران خان صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانا جا رہا تو جیل ریفارمز کر کے ہم نے کیا مطلب وہ کیا کرنا ہے. اسی طرح امپورٹنٹ چیز یہ ہے سہیل آفریدی صاحب کا جتنا اختیار ہے وہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے آج بھی بہت ہی کھل کے عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی, اس فورم پہ اٹھائی جس کو پی ٹی وی نے اور آئی تھنک کچھ اور لوگوں نے بھی میوٹ کر دیا. تو مطلب ہے اپنی کوششیں ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن یہ کہنا کہ جی حکومت تو بڑا سیریس ہے مذاکرات میں بیکاز انہوں نے پبلک کنزمپشن کے لیے ایک لائنر کہہ دیا کسی اسپیچ میں, میرے خیال میں اس سے زیادہ کوشش کی ضرورت ہے, تبھی جا کے معاملات آگے جائیں گے. اور میں نے جس طرح کہا کہ ہم مذاکرات اور اس چیز کے اوپر سارے آپشنز ہم نے جو ہیں وہ کھلے رکھے ہوئے ہیں. مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ ان چیزوں سے, ان ٹیکٹکس سے, ان پبلک کنزمپشن کے اسٹنٹ سے ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں مجبوراً وہی اسلام آباد کا رخ اختیار کرنا پڑے, اور وہ مجبوری میں ہو بھی سکتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح بروٹیلٹی سے یہ رجیم جو ہے وہ پروٹیسٹرز کے ساتھ کرتی ہے, وہ اسلام آباد ہو یا باقی آپ کی ہمارے جو بلوچستان اور پختونخوا کے علاقے دیکھ لیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے دوبارہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.